بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشریات کل آپ نے ملاحظہ فرمائی، مجھے بہت فیڈ بیک بھی آیا اور پیغامات بھی ملے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، کیونکہ آپ ناظرین ہی ہماری اسٹرینتھ ہیں، آپ ہی ہماری طاقت ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں پروگرام کرنے میں لطف آتا ہے، کیونکہ ظاہر پروگرام ہوتا آپ لوگوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آج بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو زیر ذکر لائیں گے اور کلام کرنے کے لیے وقت حاضر کے، عہد حاضر کے اور ملک پاکستان کے جید اکابر اور مستند علماء اکرام ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ معراج النبی کی نشریات میں بھی مفتی صاحب کل ہمارے ساتھ تھے اور بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا اور ان مراحل کی جانب بھی ہم نے اشارتاً بات کی، لیکن آج ہم جو آغاز کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، کیا کیا مراحل، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کتنا بلند کیا اور پھر آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ اللہ اکبر، فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہو، جس کے ذکر کا ذمہ رب نے لیا ہو، جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہو، جو کنکریاں پھینکے تو رب کہے تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں۔ اللہ اکبر، اس محبوب کو اللہ رب العزت اپنے پاس نہ بلائے تو کس سے بلائے؟ اس شرف اور یہ مقام، یہ عز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے جو مراحل ہیں ان سے آغاز کرنے گے۔ صاحب، کن کن مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے؟ عام لوگ بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دیکھیں، مراحل سے پہلے ایک چیز سید صاحب یہ بھی ہے کہ واقعہ معراج، بلکہ میں ایسا کہتا ہوں معجزہ معراج، اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے کہ تعارف ہے کیا، جسے ہم عام طور پر انٹروڈکشن کہا کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات عرض کروں کہ یہ معجزہ معراج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اچھا، اس میں اشارہ ہو رہا ہے آیت کریمہ میں کہ دیکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بات ہو رہی ہے اسریٰ اور بعبدہ پر۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو وہ اپنا نام لے کر ظاہر فرماتا کہ اللہ رب العالمین لے کر گیا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نہ یہاں نام لیا نہ یہاں نام لیا۔ سبحان الذی اسریٰ۔ اچھا، الذی جو ہے علماء جانتے ہیں، جو عربی گرامر کو بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الذی اسم موصول ہے۔ اس کا معنی ہے، بہت سے معنی آتے ہیں، اس کا ایک معنی ہے کہ وہ ذات، وہ ذات، ہاں، الذی ہر وہ ذات، ہر وہ ذات، لیکن یہاں پر وہ ذات مراد یعنی ہر ذات مراد نہیں ہے، ہاں، وہ ذات مراد ہے کہ جو واجب بالذات ہو، واہ، جو قدرت کاملہ کے ساتھ متصف ہو، صحیح، جو الوہیت کے ساتھ متصف ہو۔ بالکل صحیح۔ اب نگاہ دوڑائیں کون کہ قدرت کاملہ کے ساتھ کون ہے، دوسرا قادر کون؟ مطلق کون ہے، دوسرا کون؟ واجب بالوجود کون ہے، اور اللہ رب العالمین کون ہے؟ تو وہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات، یعنی الذی وہ ذات، لیکن وہ ذات کون سی ذات؟ جو کامل ذات ہے، واہ، جو کائنات میں کامل ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور بعبدہ میں رسول نبی نہیں فرمایا، عبد فرمایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوقات عبد ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، جانور، ہر چیز عبد ہے، بالکل صحیح، پوری خدائی عبد ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہر عبد، لیکن یہاں پر بھی ہر عبد مراد نہیں ہے، عبد ہی مراد ہے، عبد ہی مراد ہے، جی جی جی، واہ، عبد ہی مراد ہے، واہ، یعنی سبحان اللہ، کامل عبد مراد ہے۔ سبحان اللہ، تو کامل ذات کے لیے جو کامل عبد، واجب بالذات ہے، واجب بالوجود ہے، سبحان قادر مطلق ہے، الوہیت کے ساتھ متصف ہے، کامل ذات اپنے کامل بندے کو کیا بات راتوں ہے رات لے مفتی گئی۔ صاحب، واہ واہ قدرت واہ، کاملہ کا اظہار، واہ واہ جی واہ جی، واہ، سبحان عبد اللہ، دیگر سبحان، عبدہ چیزیں دیگر، او سراپا انتظار کیا ای بات، منتظر۔ واہ اب مفتی آئیے، صاحب، واہ، اچھا، قدرت کاملہ کا رونگٹے کھڑے ہو اظہار، گئے اس جملے سے، واہ واہ، قدرت کاملہ کا واہ واہ واہ، اظہار سبحان سید صاحب کبھی روٹین میں ہوتا ہے۔ واہ واہ، انسان اپنے آپ کو دیکھ رہے تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے، ہر چیز کو دیکھے قدرت کاملہ ہے۔ کبھی غیر روٹین میں ہوتا ہے، روٹین میں نہیں ہوتا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اوور دا روٹین ہوتا ہے۔
اچھا جس طرح مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صحیح، آگ گلے گلزار بن گئی، صحیح، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہیں، صحیح، لیکن یہ جو عظیم معجزہ ہے جسے ہم معراج کہتے ہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی شان کا اظہار ہے۔ یاد رکھیں کہ بلندی شان اور عظمت کا اظہار تو ہے، لیکن بلندی شان اور عظمت اظہار جو ہے یہ ایمان کے ساتھ متصل ہے۔ واہ، ایک ہوتا ہے نفس ایمان اور ایک ہوتا ہے صفت ایمان۔ صفت ایمان، نفس ایمان میں سب برابر ہیں، صحیح ہے، لیکن ایمان کے جو درجات ہیں اس میں سب سے زیادہ کامل اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ صلی اللہ اچھا وہ علیہ کیوں؟ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے خدا کو مانا بن دیکھے مانا، بالکل، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ہائے ہائے، ملاحظہ فرمایا سبحان ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، ورنہ خدا ہی نہ چھپا تم سے کروڑوں درود۔ تم پہ کروڑ، اچھا اب آ سبحان جائیے اللہ، اس بات پر، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اچھا یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ، دوسرا لنریہ من آیاتنا، اور تیسرا انہ هو السمیع البصیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بیان ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 3 مراحل بتائے جا رہے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی نام لے کر بتایا۔ اچھا جی نام لے کر کیوں بتایا؟ سلمان بھائی آپ مجھ سے کہیں کہ میں فلاں جگہ ہو کر آیا ہوں اور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، تو میں پوچھوں گا آپ سے فلاں سٹی گئے تھے فلاں، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، خاموش رہوں گا۔ لیکن اگر اس جگہ کو میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کے سیر سپاٹے میں بھی کر کے آیا ہوں، تو میں کہوں گا فلاں سٹی گئے تھے، وہاں فلاں جگہ دیکھی تھی آپ نے۔ تو کفار نے مسجد اقصی دیکھی تھی، مسجد حرام دیکھی تھی، آسمان تو دیکھے اثرات نہیں، ظاہر ہے، تو ان کو سوال بھی مسجد اقصی کا کرنا تھا، انہوں نے کیا، اسی لیے نام لے کر ظاہر فرمایا۔ صحیح، اچھا یہ ایک مرحلہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا بیان ہے، صحیح، تاکہ ہم اپنے بندے کو خاص نشانیاں، ساری نشانیاں بتا دیں خاص بندے کو۔ اچھا یہ لی جو ہے نا یہ علت کے لیے آتا ہے، صحیح، اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کے لیے علت ہے، بے شک، ہر چیز کی علت ہے۔ جیسے جب مقام قاب قوسین او ادنیٰ آیا نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا و انتا، محبوب میں اور تو ہیں، ہائے ہائے، ما سوا کا، واہ، تیرے سوا جو کچھ ہے نا، تو تو اگر نہ ہوتا تو انہیں اسے پیدا نہ فرماتا۔ کیا بات ہے، واہ، ہے نا؟ سبحان اللہ، اور پھر محبوب علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں؟ انا و انتا، اے مولا میں ہوں اور تو ہے، کیا بات ہے، ما سوا کا، جو تیرے علاوہ ہے ترکتہ ہوں، میں اسے چھوڑ کر آیا ہوں، ہائے 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 اسے ہائے چھوڑ کر ہائے آیا ہائے ہوں۔ ہائے، لِنُرِيَهُ مِنْ واہ آیَاتِنَا، واہ واہ، اور انہو هو السمیع البصیر، یہ خاص مقام قاب قوسین سبحان اللہ، ادنیٰ کی کا مرحلہ بتا رہا ہے۔ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے میں سب چھوڑ کر آیا ہوں اور تیرے حکم پہ تیری خاطر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا اچھی بات مفتی صاحب، بہت خوب۔ قبلہ سورہ بنی اسرائیل میں جو سفر معراج کا ذکر ہے، ایک مرحلے کا ذکر اس میں آیا قرآن مجید فرقان حمید میں، خاص اس مرحلے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں، ہمیں آگاہی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے جس پہ قبلہ مفتی صاحب دامہ ظلہ نے گفتگو فرمائی، وہی آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی جی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ایک حصہ جو زمینی حصہ ہے، جی، زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہوا۔ اچھا یہ ڈیسٹینیشن کا ایک پوائنٹ ہے، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہے اور جو پہلا اس کا سٹاپ ہے، پہلا پڑاؤ مسجد اقصی کی طرف ہے۔ مسجد حرام یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے مشرف ہوئی اور مسجد اقصی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مشرف ہوئی۔ سبحان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ اشیاء آپ کی وجہ سے شرف پاتی ہیں، صحیح بات، آپ کسی شے کی وجہ سے شرف نہیں پاتے، بلکہ جو آپ سے نسبت پا لیتا ہے وہ مشرف ہو جایا کرتا ہے۔ احد پہاڑ جہنم وہ جنت سے آیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن حضور کے قدم مبارک جب اس پر آئے ہیں کیسا نرم ہوا، کیسا جھومنے لگا، اور کیا اس کو پھر شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد کئی جگہ فرمایا، جیسے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہاں اتنے سارے متبرک مقامات موجود ہیں، بلکہ اس لیے کھا رہے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر مکہ کے اندر موجود ہیں۔
تو اس جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدات ہیں احادیث مبارکہ میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، جس میں ایک تو یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے ایک جگہ کہا یا رسول اللہ یہاں آپ نیچے اتریے، تشریف رکھیے اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھیے۔ حضور نے 2 رکعت نفل جب پڑھی تو پھر پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جہاں آپ قیامت تک آرام فرما ہوں گے، یہ مدینہ منورہ آپ کی ہجرت گئے جہاں ہجرت کر کے تشریف لے کر آئیں گے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اس سفر میں گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو مسجد اقصی میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کے انتظار کے اندر موجود تھے، سب کے سب بنائے کھڑے ہوئے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبیوں کو نماز پڑھائی تو ایک تو ان کی وہ التجا پوری ہوئی جو حضور علیہ السلام کے دیدار کا اشتیاق تھا، اور دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شرف حاصل ہوا کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ کیا بات، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور شریک سفر ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، حدیث مبارکہ ہم نے قرآن مجید کی روح سے آپ نے فرمایا اور بڑا خوبصورت کامل ذات اپنے کامل بندے کو، واہ کیا جملہ تھا۔ میں حدیث مبارکہ کی روح سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل اور سفر پر روشنی چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ بخاری شریف کی بھی احادیث کریمہ ہیں اور مسلم شریف کی بھی احادیث کریمہ ہیں، اس کے علاوہ اور کتب احادیث میں بھی مرقوم ہے، اور پھر اس کے علاوہ روح المعانی میں، روح البیان میں، اسی طریقے سے علامہ شعرانی علیہ رحمہ نے لکھا، علامہ زرقانی نے لکھا، یعنی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں کہ 30 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان روایات کو نقل فرمایا۔ کیا بات۔ اچھا، میں مختصراً یہ حدیث پاک عرض کر کے پھر میں ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا۔ حدیث پاک میں اگر ہم کئی احادیث کو ملائیں تو اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا آیت کریمہ کے ضمن میں، اور بڑے خوبصورت اشاریہ فرمائے، احادیث میں یہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام حتیم کعبہ میں یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ گزشتہ کئی سال ایسا ہوا کہ جب ہم حرم پاک میں گئے تو باب عبدالعزیز سے آپ اگر اندر کی طرف داخل ہوتے تو الٹے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا آگے جا کر ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک پلر ایسا ہے کہ میں نے دیکھیں، میں آپ سے سنتا، کسی اور سے سنتا، میں نے خود محسوس کیا کہ اس پلر کی خوشبو کچھ اور ہے، اور وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پر زنجیر کا ذکر بھی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، کنڈی مبارک بھی وہاں پر موجود تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ موجود ہے یا نہیں۔ جس چارپائی پر بچھونے پر آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو اس کا مقام بھی وہاں پر باقاعدہ انڈیکیشن ہے کہ یہ وہ مقام ہے۔ کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دکھائے، آمین۔ تو چاہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہو، چاہے حرم پاک ہو، تو بات ایک ہی کہ وہ بھی آج حرم پاک میں ہی ہے۔ حرم پاک میں احاطے میں آگے سارا فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے اٹھایا، میں نیند اور جو ہے جاگنے کے درمیان میں تھا، پھر فرمایا کہ مجھے میرے قلب اطہر کو غسل دیا گیا ماء زمزم سے، اور یہاں پر یہ بات بھی فرمائی گئی، محدثین نے فرمائی کہ آب زمزم سے جو غسل دیا گیا نا، تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب کو مشرف نہیں کرنا تھا،
آب زمزم کو مشرف کرنا ہائے ہائے جی جی سبحان اللہ۔ چاہے وہ آب کوثر ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آب کوثر ہو یا آب زمزم ہو، یہ فقط آب تھے، یہ مشرف ہوئے جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے لیے براق لایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے پھر راستوں سے ہوتے ہوئے، مختلف مراحل ہیں راستوں سے ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور راستے میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ میں آ کر یہاں تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی پیاری ہے کہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جو سلام کیا نا، باقاعدہ حدیث پاک میں مرقوم ہے کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ سلام ہوا، پھر اس کے بعد خطابات کا سلسلہ ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء نے اپنے کمالات جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے بیان فرمائے، لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء کی باری آئی، آپ نے ایسا کلام فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ بِهَذَا فَضَّلَكَ، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سب پر آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ اور پھر اس فضیلت کا اظہار کیسے ہوا کہ آقا علیہ السلام آگے تشریف فرما ہیں اور پیچھے تمام کے تمام انبیاء ہیں، تمام کے تمام رسول اعظام علیہ السلام ہیں کہ دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں حاضر، سلطنت جو آگے کر گئے تھے، اور پھر آپ نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد براق کے ذریعے آپ کو جو ہے آسمانوں پر لے جایا گیا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور ایک روایت ہے کہ یونس علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا آپ نے۔ اور اس کے بعد مقام سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد آگے کے مراحل ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث کریمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے نا، یہ تو اختلافات بہت ہیں اس میں، کیونکہ اس میں اقوال ہے نا کہ رمضان المبارک میں ہوا، رجب میں ہوا، شوال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، تو بہت سے اقوال ہیں، اور تاریخ کے متعلق بھی 17 رمضان المبارک کا بھی ہے، 27ویں رجب کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس میں اختلافات بہت، اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل غور بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اختلافات کا ہونا ہی قابل غور ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اچھا اہمیت ہے نا، تو کسی بات میں اختلافات پیدا ہو جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے اصل چیز کو۔ تو اس طریقے سے نماز میں اختلافات ہیں مجتہدین کے، ائمہ کے، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اختلافات ہیں، تو کیا نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اختلافات کا ہونا اس چیز کی اہمیت کو ظاہر فرماتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے 30 سے زائد صحابہ نے جو ہے ان روایات کو نقل فرمایا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے درجہ بدرجہ کسی کو بتایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، کسی صحابہ کو ان کے مرتبے کے مطابق فرمایا کہ میں وہاں فلاں تک گیا، یعنی ہر ایک کو اپنے مدارج کے اعتبار سے آپ نے جب بیان فرمایا تو ہر ایک کے بیانات اپنے اپنے مدارج کے اعتبار سے ہیں، لیکن سب کو جوڑ کر دیکھا جائے تو معراج کے یہ تمام مراحل ہمیں احادیث کریمہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب قبلہ، میں یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوب کلام فرما رہے تھے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، قلیل ترین مدت میں طویل ترین سفر جو ہے اور طویل ترین یہ مناظر اور یہ سیر لامہ کا، اس کی علتوں اور حکمتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مقاصد پوشیدہ ہیں اس طویل دورانیے میں، اس قلیل دورانیے میں طویل سفر کے پیچھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے نا، وہ معجزات ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، صحیح، اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزے دیے گئے۔ صحیح، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان کے زمانے کے حساب سے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے زمانے کے حساب سے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، صحیح، اس لیے آپ کے جو معجزات ہیں ان کی اثر پذیری بھی قیامت تک کے لیے ہے، واہ، اور ان کی تفہیم کا سلسلہ انسان جتنے علم کے مدارج طے کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے معجزات کی تفہیم اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ انسان کی توجہ مرکوز کر رہا ہے کہ اب تم صرف زمین کے احاطے میں غور و فکر نہیں کرو، بلکہ اللہ نے زمین بھی تمہارے لیے بنائی اور یہ آسمان بھی تمہارے لیے بنائے ہیں۔ بالکل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین کے مدار سے نکلنا بھی انسان کو اس طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت اور قوت ہو تو تم زمین کے مدار سے باہر نکل سکتے ہو، آسمانوں کی سیر کر سکتے ہو۔ اور نوع انسانیت میں سب سے پہلے یہ طاقت اور قوت اگر کسی کو ملی ہے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج سے انسان نے بہت کچھ سیکھا۔ ابھی چونکہ سفر کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان کا یہ شوق ہے یار تھوڑے سے وقت میں سفر طے ہو جائے، صحیح کوشش کرتے ہیں تیز ترین رفتار کی سواری مل جائے تاکہ ہمارا جو سفر کا دورانیہ ہے وہ کم ہو جائے، سفر کی جو میعاد ہے، جو مدت ہے وہ کم ہو جائے۔ سفر کم نہیں ہوتا، سفر تو اتنا ہی طویل ہے، لیکن وہ سفر تھوڑے سے عرصے میں طے ہو جائے۔ تو پہلے جو انسان کے سفر کے ذرائع تھے وہ گھوڑے ہو گئے، گائے ہو گئی، بیل گاڑی ہو گئی، اس کے اوپر سفر کیا کرتا تھا، اونٹ پہ سفر کیا کرتا تھا۔ مگر حضور علیہ السلام کے سفر معراج نے انسان کی رہنمائی کی، روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرنے کی طرف۔ 1400 سال پہلے کوئی نہیں سمجھ سکا اس بات کو، لیکن آج جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے صدقے میں انسان کو علم کا جو نور ملا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ سمجھا کہ نور والے آقا کس نور کی رفتار سے سفر معراج پر گئے کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، اور اللہ نے خود اتنی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں عظیم الشان سفر طے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نور والے آقا کے ساتھ اگر صحبت و سنگت اختیار کریں تو آپ بھی نور کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں جب کوئی بڑا سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کے احوال چھوٹے بیان کیا کرتے ہیں کہ یہاں گئے، ایسا ہوا، یوں ہوا۔ بڑوں کے سفر کے احوال چھوٹے بیان کیا کرتے ہیں، مگر یہاں بات یہ ہے کہ بندہ سفر کر رہا ہے اور خالق اس سفر کے احوال قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف عبد نہیں ہے بلکہ یہ عبدہو ہے، یہ وہ بندے خاص ہے کہ اس بندے جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ عبدہو چیزیں دیگر کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا بات مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ انبیاء سے کروں عرض ہے مالک کو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نہ مکی حسن والا ہمارا نبی۔ وقفے کے بات کرتے ہیں ملاقات۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور پروگرام روشنی میں آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتیان کرام بہت خوبصورت کلام کر رہے ہیں۔ حضور سفر معراج سے جب واپسی ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ ظاہر ہے اس احوال کے حوالے سے ان کا جو ری ایکشن اور ان کا جو تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ کلام کریں۔ یہ بھی ایک اہم ترین واقعہ ہے تاریخ کا اور حضور کی سیرت کا، اس پہ کچھ آپ کلام کریں، پھر انشاءاللہ پیغام لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس آیت کریمہ کو غور سے دیکھا جائے نا تو اس آیت کریمہ میں 4 حروف جار جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں۔ صحیح۔ سبحان الذی اسرا بعبدی بی، اچھا بی یہ حرف جار کہلاتا ہے عربی میں۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا من المسجد الحرام من، صحیح۔ پھر الہ، 3 ہو گئے، اور لین ریاہ میں لی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ با جو ہے نا یہ حرف جار ہے، اور اس کا جار کا معنی ہوتا ہے جر یا جار کھینچنا۔ صحیح۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ انکم تقتحمون فی النار کالفراش، کہ فرمایا کہ تم پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہیں کھینچ کر جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام جذب فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر کہا کہ من جو ہے نا، اچھا بی جو ہے یہ الساق کے لیے بھی آتا ہے، با الساق ملانے کے لیے، ملانے کے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود بھی ملے ہوئے ہیں ملانے کے لیے۔ اچھا، با مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، ساتھ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سفر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل تھی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، من جو ہے یہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، الہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سفر کیا کراچی سے لاہور، تو میں کہوں گا سرت من کراتشی الی لاہور، کہ میں نے سفر کیا، آپ نے سفر کیا سرتا، آپ نے سفر کیا کہاں سے؟ کراچی سے۔ ابتدا کہاں سے تھی؟ کراچی سے۔ انتہا کہاں تھی؟ لاہور۔
تو کہا کہ من ابتدا اور الی انتہا کے لیے آتا ہے، تو ثابت یہ ہوا فرمایا گیا، اس میں محدثین نے مفسرین نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہی اول ہیں اور آقا علیہ السلام ہی آخر ہے، وہی ہے اول، اور وہی لیہ لی علت کے لیے آتا ہے۔ تمام جہاں کو اگر تخلیق فرمایا اللہ رب العالمین نے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں تخلیق فرمایا، اور احادیث کریمہ میں یہ موجود ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام جب معراج کے سفر سے واپس آئے نا، تو واپس آ کر یہی امتحان ہے نا، افتمارونہ علی ما یری، کہ وہ جھگڑتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان کا اور کفر کا ایک امتیاز تھا، ایک فرق تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، یہی بات صحابہ کو بتائی، یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، تو اب انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا کہ بالکل سچ فرمایا۔ لیکن یہی بات ابو جہل، کفار اور منافقین اور مشرکین کو پہنچی، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو آپ دیکھیں اہل ایمان کے تاثرات الگ ہیں۔ ایمان اور کفر کا ما بہل امتیاز، یہ آزمائش، کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ ابو جہل نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یار یہ تو مجھے موقع مل گیا ہے، تو کہا کہ ابو بکر کو جا کر بولو کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے۔ جب وہ پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی نا، کہا کس نے کہی؟ کہا جس کو آپ مانتے ہو نبی، کہا میرے سرکار نے فرمائی ہے، فرمایا کہ انی لأصدقہ بأبعد من ذالک، یہ تو انہوں نے یہ بات کی، اس سے بعید بھی کوئی بات فرمائیں گے تو میں ابو بکر بغیر سوچے سمجھے اس کی تصدیق کروں گا، تو آپ صدیق اکبر کہلائے، اور ابو جہل ابو الحکم تھا، ابو جہل کہلایا۔ اچھا، یہاں پر آج بھی آپ دیکھیں کہ اکا دکا کہیں پر، اب دیکھیں نا اس میڈیا پر تو وہ آتے ہیں کہ بڑی چھان پھٹک کے بعد آتے ہیں نا، اور ظاہر ہے کہ ساری چیزیں کنٹینٹ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ساری چیزیں ہر چیز سر پر ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا جو منہ اٹھا کر شروع ہو جائے، جس کا جو دل چاہے میں دیکھ رہا تھا جی، اب پڑھے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں، سب ضعیف ہیں۔ تو میں نے تو آپ کو کئی حوالے دیے، تو قرآن کریم بھی ضعیف ہے یا حدیث کریمہ بھی ضعیف ہے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں۔ مفتی صاحب نہیں، میرا آپ سے سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے، پوری آن اسکرین پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس معراج کے واقعے کو پیش نظر رکھ کے لوگ عبادت میں مصروف ہو رہے ہیں، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، بات کی طرف آ رہا ہوں جی، تو کیا اس کام سے محض اس بات سے روک دیا جائے؟ عقائد میں یہ لکھا ہوا ہے، جی، میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چونکہ نص قطعیہ سے بالکل ثابت ہے، صحیح، تو فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہاں سے لے کر آسمانوں تک اخبار مشہورہ سے ثابت ہے، بالکل، اس لیے اس کا انکار کرنے والا ضال بھی ہے، مضل بھی ہے، فاسق بھی ہے، یعنی خود بھی فاسق ہے، گمراہ بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، وہاں سے آسمانوں تک اخبار احاد سے ثابت ہے، تو فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والا سخت گناہگار ہے۔ بتائیے، اب اپنے آنکھوں پر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بھی ایسے لوگ ہیں یہ معراج یہ کیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ میں اختلاف ہے نا، تو آپ 27ویں کو نہ مانیے، صحیح، آپ نہ منائیے، آپ کسی اور دن منا لیجئے، صحیح، اب رمضان کے مہینے میں منا لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں شوال کے مہینے میں سرے سے عبادت جو آپ مانتے ہیں، جو تاریخ آپ مانتے ہیں نا، آپ اس تاریخ کو منا لیجئے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن نہ منانا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بغض ہے، اور لوگوں کو منع کرنا اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ باطن میں موجود ہے، تو یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے میرے بھائی، آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ باقاعدہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ما ثبت السنہ فی ایام السنہ اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ دیار عرب میں 27ویں شب کو ہی یہ رات منائی جاتی تھی۔ واہ، دیار عرب میں، اور پھر وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تقلید بھی عرب کی کرتا ہو اور پھر بعد بھی یہ کرے، مجھے یہ بتائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بہرحال کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صحیح بات، مساجد میں آتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ بھائی سوال یہ ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان پر غور کیجیے، اپنے ایمان پر غور کرو۔ کوئی اگر عبادت کر رہا ہے، کوئی نوافل کی طرف آ رہا ہے، کوئی یہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے حضور پر، تو خدا کے واسطے اسے، مفتی صاحب یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ جب حضرت عمر نے وہ جماعت دیکھی اور کہا کیا ہی اچھی بدعت ہے، جی اس کو بدعت کہہ کر لوگ متنفر کرنا، استغفر اللہ،
ایسے لوگوں سے بہرحال بچنا چاہیے، ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسی باتیں کرنے والوں سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ میں اخیر ایک جملہ کہوں گا، جی یاد رکھنا کہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، صحیح بات، لیکن کسی چیز کے انکار کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے اور آپ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اچھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ یقیناً اس کا سارا وبال بھی آپ کے سر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ غور کیجئے۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا ایک پیغام لینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ہیلے اور بہانے کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے، کسی مخصوص لمحے میں ہی صحیح حضور سے جڑ جاتا ہے، کسی بھی مرحلے میں صحیح، تو کیا ایسا کرنا اور پھر اس بات پہ کئی 100 سال کے بعد کسی کا غور کرنا کہ نہیں بھائی سر و سجود کیوں ہو رہے، لوگ ہٹاؤ انہیں اس کام سے، استغفر اللہ، وہ بیٹھ کر آپ کے لطائف سن لیں کئی گھنٹوں تک، اللہ کی عبادت نہ کریں۔ آپ فرمائیے اس حوالے سے کچھ پیغام۔ بلا شبہ جسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے، اپنے اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ بالکل یہ ایک بہت بہترین پیمانہ ہے اپنے ایمان کو جانچنے کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنے کا۔ میری اپنی اولاد اگر کسی مقام پر پہنچے تو میں خوشی سے واری واری جاتا ہوں، صحیح بات، میرے اپنے گھر کا کوئی فرد کسی مقام پر پہنچ جائے تو میں سب کو چیخ چیخ کر بتاتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، خوشی کا اظہار کرتا ہوں، جس کو یہ مقام ملا، اتنی بلندی اس کو مل گئی ہے، اس مقام تک یہ پہنچ گیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ اس بلندی کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے تو اس کی خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں؟ یہ تو حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عظمتیں ملیں امتی کو چاہیے ان عظمتوں پر خوشی کا اظہار کرے۔ غلام کے پاس اور ہے ہی کیا؟ آقا کی نسبت ہی تو ہے، بے شک، اپنے آقا پر ناز نہ کرے تو کس پہ ناز کرے؟ تو آقا پر ناز کرنے کے لیے غلام کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ویسی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی، وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مزید یہ کہ اس سفر کے اندر جو خاص تحفہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے ہی نماز۔ بے شک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا گیا امت کے لیے وہ نماز ہی تو ہے۔ تو اس رات میں اگر خاص طور پہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو اس سے بڑا اس تحفے پہ عمل اور کیا ہوگا؟ صحیح بات، تو 5 نمازیں فرض ہوئیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روزانہ رب سے ملاقات کا 5 وقت مقرر فرما دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے۔ تو اس سفر معراج کے اوپر جو خاص تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا، ہمیں چاہیے کہ بحیثیت امتی اس تحفے کی قدر کریں، چونکہ یہاں اس کی قدر کریں گے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور جس رب کی بارگاہ سے تحفہ ملا وہ پروردگار بھی خوش ہوگا۔ اسی طرح اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ جنت میں جو لے جانے والے کام ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور جہنم میں جس طرح کے عذابات ہونے والے ہیں وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں تاکہ ہم ان اوصاف کو اختیار کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور ان کاموں سے بچیں جو جہنم کے عذاب کا ہمیں مستحق بنانے والے ہیں۔ تو یہ سفر معراج پوری امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہر سال اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے تاکہ حضور کی عظمتوں کا بھی بیان ہو اور امت کی تعلیم و تربیت کا بھی سامان ہو سکے۔ بالکل صحیح بات۔ پیارا نقطہ ہے کہ جی اس سے مجھے یاد آیا، جی دیکھیں یہ لیلم من المسجد الحرام، جی یہ جو بات بیان ہو رہی ہے نا معراج کی، یہ رات میں پوشیدہ طور پر ہوئی ہے، صحیح بات، سب سوئے رہ گئے، صحیح بات، پوشیدہ۔ تو فرمایا کہ اسی رات میں نماز کا تحفہ ملا، تو ذرا تہجد کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ تہجد میں اگر چپکے سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں تو گویا کہ تیری معراج ہے۔ اظہار تشکر، بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوبصورت پیغام حضرت، جزاک اللہ۔ اور ظاہر ہے یہ وقت آتا ہے جب یہ رات آتی ہے، اس کے منانے میں اصل جو مقصد ہے وہ تو عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، اس کا اعلان ہے، اور اگر آپ کو عظمت مصطفیٰ کا یہ اعلان اور اظہار نہیں اچھا لگ رہا تو وہ آپ کو اپنے ایمان پہ اور اپنے گریبان میں غور کرنا چاہیے۔ میں ناظرین کرام آپ سے اجازت لیتا ہوں اس بات پر، اور یہ پیغام دیتے ہوئے ان لوگوں کو جو غلط پیغام عام کر رہے ہیں معراج کے حوالے سے کہ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں، خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق لیکن
کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر، جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔